اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل کہانی لایا ہے آپ کے لیے ایک اور اسپیشل کہانی، تو آئیے سنتے ہیں۔ خدا بخش گاؤں کی مسجد میں امام تھا، وہیں اس نے ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا جہاں دن میں چھوٹے چھوٹے بچے اس سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے اور رات کو لوگ دین کی باتیں سیکھنے آتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے رزق و روزی سے بے نیاز قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مالدار نہیں تھا مگر اس کے چاروں بچے اور بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں روزانہ کچھ ایسی تلخ گھڑیاں بھی آتی تھیں کہ وہ زندگی سے بیزار سا ہو جاتا۔ جب بچے سو جاتے اور آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر نہ گزرتی کہ اس کی بیوی غربت کا رونا رونے لگتی۔ خدا بخش سے روز کہتی، گاؤں میں آپ سے کم علم رکھنے والے اچھی زندگی گزار رہی ہیں اور عزت سے زندگی بسر کر رہی ہیں، غربت کے اسیر ہیں۔ خدا بخش سوچنے لگتا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں مسجد مدرسے کو چھوڑ کر ذمہ داری کرنے لگوں اور ذمہ داروں کی طرح عیش کی زندگی بسر کرنے لگوں۔ وہ اکثر بیوی سے ایسی باتیں کرتا مگر پھر کچھ دیر بعد خاموش ہو جاتا۔ وہ اکثر اس سے کہتا، اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی آمدنی دی ہوئی ہے، میرا پیشہ شریفانہ ہے اور اپنے علم کی وجہ سے گاؤں میں بڑی عزت ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ تو دے رکھا ہے، کچھ چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بیوی کے رات دن کے تانوں نے اسے زندگی سے کچھ مایوس کر دیا تھا۔ وہ تمنا کرنے لگتا، کاش اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے سونا برسا دے تاکہ وہ بھی زمینوں اور باغات کا مالک بن جائے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے شہر جا کر اپنے لیے اچھے سے کپڑے لانے چاہیے۔ جو کچھ روپیہ تھا وہ لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ جب خدا بخش سو کر اٹھا تو دیکھا کہ بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ نہ ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی پاک دامن ہے، کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر بھی وہ سخت حیران تھا کہ یہ ہوا کیا، بیوی کہاں گئی اور کیوں گئی۔ خدا بخش کا دل بڑا بے چین تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ آنسوؤں کی بارش میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اگر وہ دعا نہ کرتا تو یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ہوتی اور اسے کوئی بھی نہ جانتا۔ کیا یہ متقی و پرہیزگار ہزاروں نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ اس کی سوچوں کو توڑ کر بولی، او بدصورت بڈھے، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ نے کس بد نصیب کے ہاتھ میرا ہاتھ دیا۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کے حسن و جمال کے ساتھ زبان بھی تیز ہو گئی ہے، جو کبھی نہ تھی۔ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی، یہ ساری زندگی میں برتن نہیں مانجتی رہوں گی۔ اسے بھی تو شرم نہیں آتی ایسی حسین عورت سے یہ بات کہتے ہوئے؟ کیا ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہیں؟ نانا، اب تو کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کرو، ساری عمر بے وقوف رہو گی۔ ساری زندگی میں ایک دن خوشی کا آیا تو وہ بھی تم نے چین سے نہیں جینے دیا۔ اسی طرح کی باتیں کر کے کچھ تو خیال کر لیا ہوتا میرا، ہر وقت بک بک کرتی رہتی ہے۔ خدا بخش میں جب بیوی کی یہ باتیں سنی تو وہ بولا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے۔ خدا بخش کے سوا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ دریا کے کنارے جنگل کی طرف جائے اور دوسری گولی آسمان کی طرف اچھالے اور یہ دعا کرے کہ اس کی سرکش بیوی گائے بن جائے۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو گھر میں سکون تھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی تھی کہ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے کے جیسا بنا تھا۔